ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مکہ کے کفار نے دیکھا کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے باوجود اسلام کی طاقت ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس بار اکیلے حملہ کرنے کے بجائے مختلف قبائل کو اکٹھا کر لیا اور یہ سب مل کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور اس بار انہوں نے مختلف قبائل کو اکٹھا کر کے ایک بڑا مشترکہ لشکر تیار کیا تاکہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیا جائے۔ اس سازش میں مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مکہ جا کر قریش کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، مختلف قبائل کو ساتھ ملایا اور جنگ کے لیے مدد فراہم کی، اور اس طرح یہ جنگ صرف باہر سے آنے والے دشمن تک محدود نہیں رہی بلکہ اندرونی خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ حالات بہت سخت تھے، یہ آزمائش بہت سخت تھی، اور ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ عربوں کے لیے ایک بہت نیا طریقہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم تفصیل سے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے بارے میں جانیں گے۔ ایک سال سے زیادہ عرصے کی فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب میں سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن تھا، مگر یہود کو، جو اپنی سازشوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا، اور وہ خیبر میں منتقل ہونے کے بعد انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو جنگ یا لڑائی چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں اور ان کی حکمرانی چل رہی ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی اور انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں ان کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ کیونکہ براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر انہوں نے ایک پلان تیار کیا اور بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکہ تشریف لے گئے اور قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا، اور قریشیوں نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا اور وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اسی طرح یہ باقی قبائل کے پاس گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے رہے اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے، اور اس طرح پوری کامیابی کے ساتھ یہود نے کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت پر مدینہ کی طرف رخ کیا، اور اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینہ کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینہ کی پوری آبادی بھی اس کے برابر نہیں تھی۔ بوڑھے، بچوں، جوانوں، سب کو ملا کر بھی وہ کم تھے، اور اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدینہ کی چار دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ لیکن مدینہ کی قیادت بھی بہت بیدار قیادت تھی، وہ ہمیشہ حالات سے باخبر رہتے تھے، اور وہ ان حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا بھی اندازہ ٹھیک لگا لیتے اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین اقدام بھی کر لیتے تھے۔ اور جب یہ کفار کا لشکر اپنی جگہ سے حرکت میں آیا تو مدینہ کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع کر دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلح اور مشورہ کیا۔ اہل شورا نے بہت غور کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی، اور یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے،
یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، اہل عرب اس سے واقف نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا، اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین اور انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دیں۔ اور انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ غزوہ خندق کا وقت مسلمانوں پر ایک بہت سخت آزمائش کا وقت تھا، اور یہی وہ وقت ہے جب منافقین کے اصلی چہرے بھی سامنے آئے۔ مسلمان ایک طرف تو بہت گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنا پیٹ کھول کر ایک ایک پتھر دکھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک کھول کر 2 پتھر دکھائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی دیکھی گئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً 2.5 کلو جو پیسا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے، اور سب لوگوں نے اسی تھوڑے سے کھانے سے پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری رہی، اور جو آٹا گوندھا ہوا تھا وہ اپنی حالت پر برقرار رہا، اور اسی سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ یہ خندق جو کھدائی جا رہی تھی، یہ مدینہ میں شمال کی طرف کھدائی جا رہی تھی، کیونکہ باقی طرف سے سیف سائٹ تھا، صرف یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے حملہ آور ہو سکتے تھے مشرکین۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، وہ دن بھر کھدائی کرتے تھے اور شام کو گھر پہ لٹاتے، اور یہاں تک کہ مدینہ کی دیواروں تک کفار کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ ادھر قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے، اور قرآن مجید میں جیسا کہ فرمایا گیا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22 میں، اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ اور اسی طرح منافقین کے بارے میں، منافقین کا کیا تبصرہ تھا یا منافقین کے کیا حالات تھے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، آیت نمبر 12 ہے سورۃ الاحزاب۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے، اور کوہ صلہ کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ کوہ صلہ مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، جس میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے طور پر اس کو پشت پہ رکھا تاکہ سامنے سے جو ہے وہ دشمن کو آنے دیا جائے، اور اس نے ایک قدرتی حفاظتی دیوار کا کام کیا۔ تو اس طرح پیچھے جو ہے وہ پہاڑ تھا اور سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ اب جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے، اور مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، اور کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے لیے بھی ایک ایسی چال تھی جس سے وہ واقف نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہیں کیا تھا، اور مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے۔
انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی کہ جہاں سے وہ اتر سکیں، اور ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرت ہی نہ ہو اور وہ اس میں نہ اتر سکیں اور نہ ہی مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ مشرکین کسی دن خندق پار کرنے یا اس میں سے راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کرتے، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں بھی قضا ہو گئی تھیں، اور صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت کچھ الفاظ کہے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطخان میں اترے اور آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے، اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے قضا ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی، اور صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں جو نماز وسطیٰ یعنی کہ جو عصر کی نماز کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اور مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر کیونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے خون ریز جنگ کی نوبت نہیں آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اور اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا، اور حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، اور ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں، اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ اور ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا، لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل نہ ہو جائے۔ اور یہ دعا انہوں نے اس لیے کی تھی کیونکہ بنو قریظہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا ہوا عہد تھا اس کو توڑ دیا تھا، جس کو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب ایک طرف مسلمان محاذ جنگ میں مشکلات کا شکار تھے اور دوسری طرف سازشیں چل رہی تھیں۔ بنو نذیر کا ایک مجرم بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد کے پاس حاضر ہوا۔ کعب وہ شخص ہیں جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کے مختار تھے، اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی مدد کریں گے۔ بنو نذیر کا یہ شخص کسی طرح اپنی بات منوانے میں کامیاب رہا، اور کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کیے ہوئے ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا حضرت حسان بن ثابت کے ساتھ ایک قلعے میں موجود تھیں جہاں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ چکے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہماری دفاع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے کہا اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اب میں نے خود اپنی کمر باندھی اور ایک لکڑی لی، اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجیے، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے۔
حسان نے کہا کہ مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی اس جانباز کارنامے کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود یہی سمجھے کہ ان کے قلعوں میں بھی مسلمان کا حفاظتی لشکر موجود ہے، اور وہاں حالانکہ کوئی لشکر نہیں تھا، اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی۔ بہرحال یہود کی اس عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہوں ان کو اختیار کیا جائے۔ اس خبر کی تحقیق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو روانہ کیا اور ان کو کہا کہ جا کے دیکھیں کہ اگر تو بنو قریظہ کے بارے میں جو معلوم ہوا ہے وہ سچ ہے یا نہیں، اور اگر سچ ہے بھی تو واپس آ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تاکہ باقی لوگوں کے جو حوصلے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ ان صحابہ کرام نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے اس بات کو خفیہ رکھنے کی ہی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی عام لوگوں کو اس سب کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے آ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ایک نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہیں تھا، اور آگے مشرکین تھے جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن ہی نہیں تھا، اور پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا، اور اس سب کیفیت کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ پھر اسی موقع پر منافقین کا نفاق بھی کھل گیا، اور وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسرہ کے خزانے پائیں گے، اور بعض منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کا سوچ رہے تھے، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ ان سارے حالات سے نمٹنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرام بنایا اور اس کے تحت کچھ فوجیوں کو مدینے کی نگرانی کے لیے بھیجا تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے، اور پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے اور ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ تم ایک آدمی ہو تو کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا ہی نام ہے۔ اب اس حکم کے بعد حضرت نعیم نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ بنو قریظہ کے پاس گئے، جاہلیت میں ان سے بہت زیادہ میل جول تھا۔ اب وہاں پہنچ کر انہوں نے ان سے بات چیت کی اور انہیں کہا کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا اپنا گھر، مال و دولت، بال بچے، آپ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، لیکن اگر قریش و غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا تو ظاہر ہے اگر یہاں ان کا کچھ بھی نہیں ہے، انہیں جیسے ہی موقع ملے گا وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، مگر آپ لوگ یہیں رہیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں ہوں گے، تو وہ آپ کے ساتھ جیسا چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اور اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے کہ اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دے دیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ گارنٹی کے طور پر اگر قریش اپنے کچھ لوگ آپ کے پاس نہیں رکھوا دیتے تو آپ تب تک ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں۔ یہ مشورہ دیا نعیم نے بنو قریظہ کو۔ اب یہی نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور کہا
کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے جو عہد چگنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں، اور ان میں یہ طے پایا ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ یہاں حضرت نعیم نے ایک بہت ہی اچھی وار ٹیکٹک یوز کی، جس میں انہوں نے قریش اور بنو قریظہ کا آپس میں ایک دوسرے کا جو ٹرسٹ تھا وہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ حملہ کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک آپ لوگ اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دیں ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ جب یہ جواب قریش کو ملا تو انہوں نے کہا کہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا، اور جب یہود نے کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہیں دیں گے، ایسا کریں کہ ہم دونوں ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بول دیا جائے، یہ سن کر قریظہ نے کہا کہ نعیم نے بالکل سچ کہا تھا، اور اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا اور ان کے صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے امن عطا کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں، مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گیا، اور بددلی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت تیز ہواؤں کا ایک طوفان بھیج دیا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، اور اسی کے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا، اور جب وہ پہنچے ان کے محاذ پہ تو دیکھتے ہیں کہ مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور حضرت حذیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان بالکل صاف ہے، اور اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کے موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا، اور ان سے جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی اور اپنے بندے کی مدد کی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال میں پیش آئی تھی، اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا، اور ذیقعد کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خونریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت جو کہ مدینہ میں نشوونما پا رہی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے، اسی روز ظہر کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے، اور ان سے کہا کہ بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ بنو قریظہ وہی جنہوں نے بدعہدی کی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے آواز لگوائی کہ جو شخص سمیعنا و اطعنا پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا علم دے کر آگے روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے، اور عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً بنو قریظہ کا رخ کیا، اور اس طرح مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر اسلامی لشکر بنو قریظہ میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا۔
اور پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے یہود کے سامنے 3 تجویزیں پیش کیں۔ پہلی یہ تھی یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بچوں کو محفوظ کر لیں۔ دوسری یہ یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں، اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں۔ اور تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے ہفتے کے دن پل پڑیں، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، اور ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف ان کے پاس بہت زیادہ مقدار میں کھانے پینے کا سامان تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے اور مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والی سردی اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور جنگ خندق کے آغاز سے بھی پہلے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تھکان سے چور چور تھے۔ لیکن جنگ بنی قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کی، اور حضرت علی نے اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حضرت حمزہ نے چکھا، یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ جب انہوں نے حضرت علی کا یہ عزم سنا تو بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا ان پر احسان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے، اور اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا۔ وہ مدینہ میں تھے اور لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے، کیونکہ جنگ خندق کے دوران ان کو زخم پہنچا تھا، اور انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل اور انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت اور حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے اور 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں مہیا کر رکھی تھیں، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا جو دعا انہوں نے غزوہ احزاب کے دوران مانگی تھی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ غزوہ ذیقعد میں پیش آئی اور 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا اور مومنین اور منافقین کے حالات بیان فرمائے۔ دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پست ہمتی کا ذکر کیا ہے اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.